اس لیے اس کی انتظار میں ہو رہی ہے، اس لیے کیونکہ آپ کی آمد ہے، اس لیے تمام خوشی منا رہے ہیں کیونکہ آپ ہی کے ساتھ، اور جتنا ظہور سے قریب ہوتا جائے گا اس میں دو تیاری ہوتے ہیں، دو تیاری ہے، لیکن حقیقی جو تیاری ہے وہ کیا ہے؟ افضل الاعمال انتظار الفرج، بہترین عمل انتظار، افضل العبادت بھی ہے لیکن افضل الاعمال ہے، انتظار عمل سے ہے، دعا سے نہیں ہے۔ انتظار کا مفہوم کیا ہے؟ انتظار عمل کی جنس میں سے ہے، عمل میں سے ہے۔ انتظار کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ انتظار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنی زندگی میں ہم مطالعہ کریں، اپنے آپ کو مطالعہ کریں تو انتظار کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ شاورز ہے، وہ انتظار کرتے ہیں فصل کاٹنے کی، تو اس کے انتظار کا مفہوم کیا ہے؟ وہ گندم کے انتظار میں ہے، جو کے انتظار میں ہے، کشمش کے انتظار میں ہے، کھجور کے انتظار میں ہے، انگور کے انتظار میں ہے۔ تو گھر میں کمرے میں بیٹھ کر جانماز بچھا کے انگور گندم جو پڑھتے رہیں گے یا کام کرنا ہوتا ہے؟ 99% کام خود کرنا ہوتا ہے۔ انتظار کا مفہوم یہ ہے 99% کام خود کرنا ہوتا ہے۔ بیٹے کے انتظار میں ہے، بیٹے شادی ہو جائیں گے، گھر ہو جائے گا، اس کا زندگی کیا ہے، آباد ہو جائے گا، اس کو زندگی کو بسائیں گے وہاں پر، لیکن کیا کریں گے؟ آپ اس کو پہلے اسکول بھیج دیں گے، پیسہ خرچ کریں گے، کالج میں، یونیورسٹی میں، باہر ملک پڑھائی کر کے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن باپ انتظار میں ہے۔ یہاں لڑکی کے بھی خود انتظام کریں گے، گھر کے بھی خود انتظام کرے گا، شادی ہم کا خود انتظام کرے گا، دیکھ کا خود انتظام کرے گا، سب کرے گا۔ بیٹا آئے گا، دین بھی آپ طے کریں گے، جیسا بیٹا آئے گا اس کے شادی کر کے اس کو فارغ کر دیں گے۔ تو انتظار کا مفہوم بیٹے کے آنے کی، فارغ کرنے کے انتظار میں کتنا کام آپ نے کرنا ہے؟ 99% کام آپ نے خود کرنا ہوتا ہے۔ تو انتظار کا مفہوم ہی کام سے ہے۔ افضل الاعمال، بہترین عمل انتظار فرج ہے۔ انتظار فرج، یہ انتظار الفرج، انتظار الفرج دو کلمے ہیں، الانتظار الفرج، یہ دو کلمے کے بیک گراؤنڈ، اس کے پیچھے دیکھا جائے، اس کے اندر تمام چیزیں اسی کے اندر ہیں۔ اسی دو کلمے کے پیچھے مطالعہ کرے، توحید اس کے پیچھے ہے، شریعت اس کے پیچھے ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، مستضعفین کو ہم، ارادہ یہ ہے کہ مستضعفین کو حکومت دیں گے، ان کو امام بنائیں گے، ان کو وارث بنا دیں گے، زمین کا وارث بنا کے جب وہ آئے گا تو کیا کرے گا؟ جب امام آئے گا تو کیا کرنا ہے؟ امام آئے گا تو کیا کریں گے؟ میں زیادہ دیر نہیں لیتا، پریشانی ہو کیونکہ میں ابھی ادھر گلشن آباد سے بھی پڑھ کے ہوں، گھنٹہ پڑھ کے، تو زیادہ میرا اپنے بھی بک نہیں ہے، آگے عمل بھی کرنا ہے، دعا بھی پڑھنا ہے، اس لیے میں خود میں رکھا ہوں، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دے، بس 2-3 نکات ادھر اشارہ کر کے ختم کرنا ہے۔ تو انتظار یہاں پر اس کے بیک گراؤنڈ جو ہے نا، انتظار اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اِمَّكَّنَّا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، جب ان کو تمکین دیں گے، قدرت دیں گے، حکومت دیں گے، ظہور دے گا، آئے گا دنیا میں، تو کیا کرے گا؟ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، جب زمین پہ ان کو تمکین دے گا، جب یہ وارث آئے گا، انبیاء کا وارث آئے گا، تو کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے۔ قرآن کی آیت پڑھو، اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ تمکین دے گا تو کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلا کام نماز قائم کریں گے۔ تو ظہور کی، میں نے کہا ظہور کی دو تیاری ہے، ایک ظہور کی یہ تیاری ہے جب امام آئے گا نماز قائم کریں گے، تو ہم آدھی سے کیوں وہ کام پاری سے کیوں نہ کریں؟ 80% ہم آگے بڑھے، امام آئے گا تو آسان ہو جائے گا۔ ہماری ذمہ داری یہ آگے بڑھنا ہے، ہم نے کام کرنا ہے۔ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اب امام کی انتظار میں ہے تو آئے گا تو کیا کریں گے؟ آئے گا تو یہ منتقم خون کربلا ہے، یہ انتقام کربلا لے گا۔ انتقام کس چیز سے لے گا؟ انتقام کس چیز سے لیں گے؟ کون سی چیز ہے جس سے انتقام لینا ہے؟ خون بہا کیا ہے؟ جس کے لیے خون کو بہایا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے اولي الالباب تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے، یعنی کسی نے کسی کو مار دیا تو ان کے وارث کو یہ حق ہے دوسرے کو مار دیں گے، جب مار دے گا تو آئندہ کسی کو قتل نہیں کرے گا، کیونکہ قصاص ہوتا ہے، اس کے وارث مار دے گا، اس کے آئندہ قتل و غارت ختم ہو جائے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اس لیے وہ قصاص ہوتے ہیں۔
تو امام کی خون بہا کیا ہے، خون جو بہایا ہے وہ اس کی قیمت کیا ہے؟ مثلا جیسے زہرا کی پسلیاں ٹوٹی، اس کی قیمت کیا ہے؟ علی 25 سال کا گوشہ نشینی ہوئی، اس کی قیمت کیا ہے؟ امام حسن کے جنازے کو تیر باران کیا 70 تیر برسائے گئے، اس کی قیمت کیا ہے؟ حسین کے اوپر 1950 زخم بدن پر گئے، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کے بدن پر گھوڑے دوڑائے گئے، اس کی قیمت کیا ہے؟ اکبر کی جوانی کو دے دیا، سینے میں برچھی کھا گئے، اس کی قیمت کیا ہے؟ اصغر کو لے گیا، حکم کو تیر آ گئے، اس کی قیمت کیا ہے؟ زینب کی چادر دے دی، اس کی قیمت کیا ہے؟ سکینہ کی تمانچے کھائے، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ جس قیمت کو مولا آ کے چکائیں گے اس قیمت کو لے لے گا، اس بدلے کو لے لے گا۔ وہ بدلہ کیا ہے؟ وہ بدلہ کیا ہے؟ جو امام آ کے اس بدلہ لے گا، جو علی کی زہرا کے گھر کو آگ جلانے سے لے کر ادھر امام حسن عسکری کے روزے کو بم بلا سے اڑانے تک، یہ گل صاحب پہلے ہوا تھا، ادھر تک کا جو انتقام لے گا تو کس چیز سے انتقام لے گے امام آگے؟ تو ان تمام کا مقصد تھا وَأَنْ أَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّ وَأَبِي، میں اپنے نانا کی سیرت پر، میں اپنے بابا کی سیرت پر چلتے ہوئے میں نے حسین العامر بالمعروف وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ تمام ہے جو خون بہا ہے، جس کے جو خون کو بہایا وہ سب ابھی واپس لے کے وہ قائم کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم اپنی ذمہ داری بھی ادا کریں، اپنی ذمہ داری کو ابھی سے وہ ادا کریں جہاں تک ہمارا نام، ہمارے جہاں پر ہم کر سکتے ہیں۔ مصر کی بازار میں اس بوڑھی خاتون کی طرح کم از کم اپنے 2 ٹکا پیسہ لے کے آگے بڑھے، جاگے کہتے ہیں یہ خاتون یہاں بڑے بڑے بادشاہ آ گیا یوسف کو خریدنے کے لیے، تم کہاں سے خرید سکتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں بھی جانتی ہوں میں خرید نہیں سکتی یوسف کو، لیکن تاریخ میں یہ سب ہونا ہے۔ مصر کے بادشاہ مصر کی بازار میں یوسف کے خریدار کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ایک خاتون بھی آ گئے تھے، تو یوسف زہرا کے خریدار میں نے بھی اپنا ایک حصہ ڈال دیا ہے، میں بھی اسی حصے میں شامل ہوں۔ واہ، وہ ادا وہ اپنے آپ کا سب کرنا ہے، جتنا میں کر سکتا ہوں ظہور کے لیے، میں ابھی یہی کام میں آگے بڑھوں، میں 5% کر سکوں، 2%، 3%، 1% بھی کر سکوں، اگر وہ میں نے ادا کر دیا میرے مثال کے مطابق، امام آ کے کرنے والی وہ کام میں سے میں حصہ ڈال دیا، نماز میں حصہ ڈال دیا، امر بالمعروف میں ڈال دیا، شریعت میں ڈال دیا، شریعت محمدی میں بدعت کو ختم کرنے میں، بدعتوں کو روکنے میں، لوگوں کی گمراہی کو روکنے میں، ان چیزوں میں ہم نے اگر تھوڑا سا حصہ ڈال دیا تو میں زندہ رہوں یا مر جاؤں میرے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ دعائیں آپ پڑھتے ہیں فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي مُعْتَذِرًا كَفَنِي شَاهِرًا سَيْفِي مُجَرَّدًا قَنَاتِي مُلَبِّيًا دَعْوَةَ الدَّاعِ فِي الْعَاصِرِ وَالْبَادِ، خدایا فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي، مجھے قبر سے نکالو، فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي، مجھے قبر سے نکالو، شَاهِرًا سَيْفِي، ننگی تلوار میرے ہاتھ میں، مجرد القناتی، تلوار میں نیزہ میں نے ہاتھ میں اٹھایا ہو، نیزہ میں نے ہاتھ میں اٹھایا، ملبیاً دعوت الداعی، میں لبے کہنے والا ہوں اور لوگوں کو دعوت دینے والا ہوں، پھر حاضر والبادی، شہر اور دیہاتوں میں جا کر میں لوگوں کو آپ کی طرف، امام صاحب کی طرف بلانے والوں میں سے، یہ وہ حصہ ہے جو انسان نے اس راہ میں ڈالنا ہے۔ ابھی ہم کوشش کرتے ہیں امام آ جائیں، بس وہ آخری نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہاں پر آپ کو پھنسانا ہے، بس آج کی رات کے لیے یہ میسج کافی ہے، چاہے آپ عمل کریں نہ کریں، میں نے تو ذمہ داری ادا ہو جائے، میں کسی سے وہ نہیں کروں، میں ذمہ داری ادا ہو جائے، اگر آپ جانے امام جائے